سے گو شروع اپنی، خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین دیکھ رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہم سب کے لیے خوب رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے جس میں اس کی اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں میں سے بہترین کام ایک یہ بھی ہے کہ بندہ نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر خوب درود و سلام پڑھنے والا بن جائے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ارشادات جب بندہ درود و سلام کے حوالے سے پڑھتا ہے تو دل خوشی سے جھومنے لگتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ بار بار سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک ذکر کیا جائے، بار بار ان کا نام لیا جائے اور بار بار نبی مہربان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے۔ حضرت سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رحمت للعالمین شفیع المذنبین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور حالت یہ تھی کہ خوشی کے آثار آپ علیہ السلام کے چہرہ والضحیٰ پر نمایاں تھے۔ فرمایا میرے پاس جبرائیل حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے کہ آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کا جو بھی امتی آپ پر ایک بار درود پاک بھیجے تو میں اس پر 10 بار رحمت بھیجوں، اور اگر وہ آپ پر ایک بار سلام بھیجے تو میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب العالمین جل وعلا کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر رب کی اتنی عنایتیں ہیں کہ بندہ ان سے جڑتا ہے تو وہ رب کا ہو جاتا ہے۔ ہم ہیں ان کے، وہ تیرے ہیں تو ہوئے ہم تیرے، اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہو جاتے ہیں، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہو جاتے ہیں، ان کے لائے ہوئے دین سے پیار کرنے والے، اس کے احکامات پر عمل کرنے والے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے، تو رب کا محبوب بننا ہے تو محبوب رب کی سنتوں کا پیروکار بننا ہوگا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا بھی ہوگا۔ اللہ ہمیں ان کا نام لینے کی سعادت عطا فرماتا ہے، ان کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آئیے رب العالمین جل وعلا کے مقدس کلام قرآن مجید برہان رشید کی آیت بینات کی تلاوت ترجمے کے ساتھ ملاحظہ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ هل اتاک حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشعہ، بے شک تمہارے پاس اس مصیبت کی خبر آئی جو چھا جائے گی، کتنے ہی منہ اس دن ذلیل ہوں گے۔ عاملۃ ناصبہ، تصلی نارا حامیہ، کام کریں، مشقت جھیلیں، جائیں بھڑکتی آگ میں۔ تسقی من عین آنیہ، نہایت جلتے چشمے کا پانی پلائے جائیں۔ لیس لہم طعام الا من ضریع، ان کے لیے کچھ کھانا نہیں مگر آگ کے کانٹے۔ لا یسمن ولا یغنی من جوع، کہ نہ فربہی رائیں اور نہ بھوک میں کام دیں۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، لسعیہا راضیہ، کتنے ہی منہ اس دن چین میں ہیں، اپنی کوشش پر راضی۔ فی جنت عالیہ،
لا تسمع فيها لاغية بلند باغ میں کہ اس میں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، فيها عين جارية اس میں رواں چشمہ ہے، فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة اس میں بلند تخت ہیں اور چنے ہوئے کوزے، ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة اور برابر برابر بچھے ہوئے قالین اور پھیلی ہوئی چاندنیاں۔ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت تو کیا اونٹ کو نہیں دیکھتے کیسا بنایا گیا، وإلى السماء كيف رفعت اور آسمان کو کیسا اونچا کیا گیا، وإلى الجبال كيف نصبت اور پہاڑوں کو کیسے قائم کیے گئے، وإلى الأرض كيف سطحت اور زمین کو کیسے بچھائی گئی۔ فذكر إنما أنت مذكر تو تم نصیحت سناؤ، تم تو یہی نصیحت سنانے والے ہو، لست عليهم بمسيطر تم کچھ ان پر کروڑا یعنی نگہبان نہیں، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر ہاں جو منہ پھیرے اور کفر کرے تو اسے اللہ بڑا عذاب دے گا۔ إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم بے شک ہماری ہی طرف ان کا پھرنا ہے، پھر بے شک ہماری ہی طرف ان کا حساب ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، اللہ رب العالمین جل وعلا نور قرآن سے ہمارے قلوب اور ہمارے اذہان کو منور فرمائے، قرآن کی روشنی سے ہمارے دل بھی روشن رہیں اور ہمارے ذہن بھی پاکیزہ ہو جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سورہ غاشیہ کی آیات بینات سنی گئی، تلاوت ان کی دکھائی بھی گئی، سنائی بھی گئی اور ترجمہ بھی ملاحظہ کیا گیا۔ آئیے اس کا کچھ تعارف بھی سن لیتے ہیں۔ مکی صورتوں میں سے ایک ہے، مکہ مکرمہ میں سورہ غاشیہ نازل ہوئی ہے۔ اس صورت میں ایک رکوع ہے اور 26 آیات ہیں۔ غاشیہ کا مطلب ہے چھا جانے والی چیز۔ اس کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اسی مناسبت سے اسے غاشیہ کہا گیا۔ حضرت ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خط لکھ کر پوچھا، کیا پوچھا کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ کے ساتھ کون سی سورت کی تلاوت فرماتے تھے؟ صحابہ کرام علیہ رضوان کا مبارک عمل دیکھیے، ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کون سی تلاوت کرتے تھے، کیا پڑھتے تھے، اور کیسی رغبت تھی ان کو نبی پاک علیہ السلام کے معمولات کے بارے میں جاننے کے لیے۔ بہرحال عرض کیا گیا کہ آخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ جمعہ کے ساتھ کون سی سورت کی تلاوت فرماتے تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کی نماز میں هل اتاک حدیث الغاشیہ یعنی اسی سورہ غاشیہ شریف کی تلاوت فرماتے تھے۔ اس سورت کے مضامین کیا ہیں؟ اس کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد بیان کیے گئے ہیں، اور اس میں بیان کیا گیا کہ قیامت کی ہولناکیاں، کفار کی بدبختی، مسلمانوں کی خوش بختی اور اہل جنت و اہل جہنم کے اوصاف کا تذکرہ اس میں کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، قدرت اور علم و حکمت پر اونٹ کی تخلیق، آسمان کی بلندی، پہاڑوں کو زمین میں نصب کرنے اور زمین کو بچھانے کے ذریعے استدلال کیا گیا۔ اس صورت کے آخر میں حضور پرنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کی ذمہ داری صرف نصیحت کر دینا ہے، کسی کو مسلمان کر کے ہی چھوڑنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں، اور یہ بتایا گیا کہ جو کفر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے بڑا عذاب دے گا، اور قیامت کے دن سب لوگ حساب اور جزا کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، عقیدہ آخرت اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے۔ یہ بات پیش نظر رکھنا کہ دنیا میں ہی ہم سب کچھ کر گزریں اور جو بھی معاملہ ہے وہ یہیں کا یہیں ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جو بھی کیا ہے
اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور مرنے کے بعد پھر اٹھایا جانا ہے، اس کی بارگاہ میں پیش کیا جانا ہے۔ اگر انسان کے اعمال اچھے ہیں تو وہ اچھے اعمال پر جزا بھی پائے گا، ثواب بھی پائے گا، اور اگر اعمال برے ہیں، لوگوں کو ستایا ہے، تو وہ فیصلے کا دن ہے، وہ عدل کا دن ہے، وہ انصاف کا دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ انسان کو اپنی بارگاہ میں کھڑا کرے، اس سے سوال کرے، اور اس پر جو بھی معاملات جاری ہوتے ہیں سزا و جزا کے، ان کو جاری فرمائے۔ لیکن یہ تو قانون الہی ہے، اور اصول کے مطابق یوں ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن فضل الہی کا معاملہ یہ جدا گانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس پر چاہے فضل فرمائے، اس سے حساب کتاب ہی نہ ہو، اس سے مواخذہ ہی نہ کیا جائے، اور اس کو بے حساب جنت کا داخلہ عطا فرما دیا جائے۔ لیکن یہ جنت کا داخلہ بھی رب العالمین جل وعلا کے بتائے ہوئے اور بیان کیے ہوئے اصولوں کے مطابق صرف اسی کو ملے گا جو ایماندار ہوگا، جو ایمان والا ہوگا۔ جو ایمان کی نعمت سے محروم ہے وہ آخرت میں نعمتیں پانے سے محروم رہے گا۔ جنتی نعمتیں، جنت اس کے لیے ہے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس نے جس کو توفیق عطا فرمائے ایمان کی، اس کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو یہ کوششیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو لوگ اس راہ پر نہیں ہیں انہیں دعوت ایمان دی جائے، دعوت اسلام دی جائے، اور رب العالمین جل وعلا یہ سعادت عطا کرے، دلوں کو اسلام کے لیے نرم کر دے، اور اس کو قبول کرنے کی، اس حق کو قبول کرنے کی، اور قرآن اور اسلام کے فرامین کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید کا اسلوب بڑا نرالا ہے، کبھی یہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر مخاطب کرتا ہے، جس میں ایمان والے ہی مراد ہوتے ہیں، کبھی اس کا انداز ہے کہ یہ یا ایھا الناس کہہ کر مخاطب کرتا ہے، سارے ہی انسان، چاہے وہ ایمان والے ہیں چاہے نہیں ہیں۔ اور پھر ایک دعوت فکر دی جاتی ہے کہ یہ لوگوں، تم رب العالمین کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والے ہو، تو آؤ اس رب کی حقانیت کی طرف، اس رب کو اپنا معبود تسلیم کرو، اور صرف اسی کے آگے اپنے سر بندگی کو جھکاؤ۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا، اس امید پر کہ تمہیں تقوی ملے، تمہیں تقوی حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور اسلام کی نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ کریم ہمیں دین اسلام پر استقامت نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج سلسلے کا عنوان رہے گا حضرت سیدنا عثمان مروندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، المعروف حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے ذکر سے انشاءاللہ آج کی یہ بزم سجے گی، اور انشاءاللہ آپ کے ذکر خیر کی برکتوں کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، آپ کے تعارف کو جانیں گے، آپ کون تھے، کیا اعمال تھے، کس طرح کے آپ کے مبارک عقائد تھے، کیا آپ کا انداز تبلیغ تھا، کس طرح سے اللہ رب العالمین جل وعلا کے مقبول بندوں میں آپ کا شمار ہوا، معمولات زندگی کیسے رہے، انشاءاللہ اسے جاننے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی سیکھیں گے کہ ہم اس دور میں اللہ رب العالمین جل وعلا کے حضور اگر سر بندگی کو خم کرتے ہیں تو رب العالمین جل وعلا کی معرفت کے راستوں پر کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ یہ اولیاء، یہ صوفیہ کس طرح سے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، اللہ نے چاہا تو یہ جاننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ ابھی بلا تاخیر بڑھتے ہیں فیضیہ بھائی کی طرف اور کلام سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی علی نبینا، صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد۔ ہم بھی مدینے جائیں گے، آج نہیں تو کل صحیح
ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی صلی علی نبینا صلی علی محمد گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر گلیوں میں گھوم گھوم کر خاک مدینہ چوم کر آنکھوں سے ہم لگائیں گے آنکھوں سے ہم لگائیں گے آج نہیں تو کل سہی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی محمد سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر 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 سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سوئے جنت کون جائے در تمہارا چھوڑ کر سرگزشتہ غم کہوں کسے تیرے ہوتے ہوئے سرگزشتے غم کہوں کسے تیرے ہوتے ہوئے کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر کس کے در پر جاؤں تیرا آستانہ چھوڑ کر کون کہتا ہے دل بے مدعا ہے خوب چیز کون کہتا ہے دل بے مدعا ہے خوب چیز ہے تو کوڑی کو نہ لو لینے کی تمنا چھوڑ کر میں تو کوڑی کو نہ لو ان کی تمنا
چھوڑ کر مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں تو قدم مر ہی جاؤں میں اگر اس در سے جاؤں تو قدم کیا بچے بیمار غم قربے مسیحا چھوڑ کر کیا بچے بیمار غم قربے مسیحا چھوڑ کر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرا چھوڑ کر بخشوانا مجھ سے آسی کارواں ہوگا کسے بخشوانا مجھے ساسی کارواں ہوگا کسے کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر کس کے دامن میں چھپوں دامن تمہارا چھوڑ کر مر کے جیتے جون کے در پہ جاتے ہیں حسن مر کے جیتے جون کے در پہ جاتے ہیں حسن جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر سیر گلشن کون دیکھے دشت طیبہ چھوڑ کر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ شہنشاہ سخن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا زبردست کلام سلسلے میں پڑھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مدرسہ کے ناظرین، آج سلسلے کا عنوان حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مبارک شخصیت ہے۔ آئیے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ رکن شورا سے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے تعارف کو بھی جانتے ہیں اور جانتے ہیں کہ کیا خصوصیات آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تھیں۔ آپ لال بھی ہیں، شہباز بھی ہیں، قلندر بھی ہیں، سید بھی ہیں، ماشاء اللہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس ولی کامل کا ہم نے ذکر خیر کرنا ہے وہ جیسا کہ بیان ہوا کہ حضرت سید لال شاہ قلندر ہیں۔ ان کا نام تو سید عثمان مروندی ہے۔ یہ آذربائیجان کے علاقے مروند کے اندر پیدا ہوئے، اور جو آپ کے والد گرامی تھے سید کبیر الدین ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے عالم دین بھی تھے، اور مروند کے اندر آپ کو بڑی مقبولیت حاصل تھی۔ جو حاکم مروند تھا اس نے اپنی پیاری بیٹی جو بڑی صالحہ نیک تھیں ان کا نکاح ان سے کیا، اور حضرت شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ انہی سے پیدا ہوئے۔ نام تو ان کا سید عثمان رکھا گیا، لیکن یہ مشہور لال شہباز قلندر سے ہیں، اور اس کے لیے مختلف باتیں بتائی جاتی ہیں کہ آپ بڑے حسین و جمیل تھے، اور اس لیے جو یعنی آپ کا جو چہرے سے نور جھلکتا تھا جس کی وجہ سے آپ کو لال کہا جاتا تھا۔ اور شہباز کہلانے کی شہباز کی مشہور ہونے کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے والد گرامی نے ان کی پیدائش سے پہلے خواب میں دیکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت ہوئی ان کو، سبحان اور آپ نے خوشخبری سنائی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے ہمیں شہباز ملا ہے، تو یہ آپ کا بیٹا ہوگا، آپ کے ہاں پیدا ہوگا۔ تو یوں جو ہے وہ آپ پھر لال شہباز قلندر کے نام سے مشہور ہوئے۔ اور قلندر جو ہے یہ ایک سلسلہ بھی ہے، اور حضرت خضر رومی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے اس سلسلے نے یہاں کی ترویج و اشاعت ہوئی یہاں برصغیر پاک و ہند میں، اس وجہ سے آپ کو قلندر کہا جاتا ہے۔ اور فیض ملت مفتی اعظم ہند کے خلیفہ مولانا فیض احمد اویسی صاحب نے بڑی پیاری بات لکھی ہے کہ قلندر جو ہے یہ اولیاء اکرام کا ایک بڑا اعلیٰ درجہ ہے، کہ جو تصوف کے راستے پر ہوتا ہے اسے صوفی کہا جاتا ہے، صحیح۔ اور جہاں صوفی کی منازل ختم ہوتی ہیں وہاں جو ہے وہ قلندر کی منزل شروع ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور قلندر وہ ہوتا ہے جو شریعت و طریقت کا پابند ہوتا ہے، سبحان اور جو مخلوق ہے اس نے جو ہے وہ اس کو غور کیا ہوتا ہے، اور اس سے جو ہے وہ اللہ پاک کی وحدانیت اور اللہ پاک کی معرفت کو پہچانا ہوتا ہے۔ ماشاء تو قلندر جو ہے یہ جو ویسے عام طور پر ہمارے معاشرے میں کہا جاتا ہے کہ جو مست ہوتا ہے اور جو ایسے ہی جو ہے وہ شریعت پر عمل نہیں کرتا تو اسے قلندر کہا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ قلندر تو اولیاء اکرام کے ایک بڑے درجے کا نام ہے، اور ماشاءاللہ پھر اللہ پاک نے آپ کو قبولیت بھی بڑی عطا فرمائی۔ آپ کے جو مرشد ہیں وہ سید ابو اسحاق ابراہیم قادری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے مرید ہیں، ان کے خلیفہ ہیں۔ اور یوں دیکھا جائے تو آپ کا سلسلہ یعنی جو طریقت کا سلسلہ ہے وہ قلندری، قادری اور سہروردی، یہ تینوں سلاسل جو ہیں وہ ملتے ہیں ان کے ہاں، مختلف روایات ہیں۔ اللہ پاک نے آپ نے بڑے سفر کیے اور اولیاء اکرام کی زیارتیں کیں، اور یہ وہی دور ہے جب بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ اور بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ، یہ والا دور ہے۔ اور اس میں آپ نے جو ہے وہ کئی اسفار کیے، اولیاء اکرام کی بارگاہوں میں جو ہے وہ آپ گئے، وہاں سے فضل و برکات حاصل کی، بڑے شریعت کے پابند تھے، عبادت گزار تھے، عابد و زاہد تھے، اور آپ برون سے ہجرت کر کے یہاں پر آئے۔ یہاں پر بھی اللہ پاک نے آپ کو بڑی مقبولیت عطا فرمائی، اور پھر 7 شریف کے اندر آپ کا مزار پر انوار ہے۔ اور دیکھا جائے تو اللہ پاک یہاں پاکستان کے جو مشہور اولیاء اکرام ہیں، مشہور ترین جیسے آپ کہہ سکتے ہیں، جی، ان میں سے ایک ہستی جو ہے وہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اللہ پاک نے جو ہے وہ ان کی محبت ہم اہل سنت کے دلوں میں جو ہے وہ ڈال دی ہے، اور ہم خوش نصیب ہیں کہ ان اولیاء اکرام کا صدقہ جو ہے وہ کی برکت سے جو ہے وہ دین اسلام سے روشن جو ہے دین اسلام کی دولت ہمیں نصیب ہوئی۔ اللہ پاک ہمیں اس میں استقامت عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ حضور دیکھا جائے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہ مردان، بلکہ خود آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی اپنا جو عمل رہا وہ دین کی دعوت کو پہنچانے کے لیے گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً مختلف مقامات کے سفر کرنا رہا۔ تو اولیاء کی سیرت میں دیکھتے ہیں، چاہے وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہوں،
داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آج تذکرہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے. تو یہ سفر کرتے کرتے ہی مطلب کہیں پہنچ رہے ہوتے ہیں, کہیں ان کی زندگیوں میں سفر بہت زیادہ ہوتے ہیں. اچھا, ہم دعوت اسلامی کو بھی الحمدللہ آج کے دور میں جیسے دیکھ رہے ہیں, تو دعوت اسلامی کا کام دیکھیں تو ایک علاقے سے شروع ہوا, پھر پورا شہر, پھر ملک, پھر ملک با ملک پھیلتا چلا گیا. تو اس میں بھی سفر کا بہت زیادہ کردار ہے. نیکی کی دعوت, دین کی دعوت عام کرنے میں سفر کو آپ کہاں ریٹ کرتے ہیں کہ یہ کیسا ہے, کتنا ضروری ہے؟ ویسے محاورہ کہا جاتا ہے کہ سفر وسیلہ ظفر, کہ جو بندہ سفر کرتا ہے تو وہ کامیابی حاصل کر لیتا ہے. دنیاوی طور پر بھی دیکھیں تو جو لوگ سفر کرتے ہیں, ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے ہیں, تو وہ زیادہ کامیاب ہوتے ہیں. اور سفر میں ویسے بھی جو ہے وہ کافی معلومات بھی ہوتی ہیں, اور انسان کی آپ یوں سمجھیں کہ تربیت بھی ہوتی ہے کہ جو ہے وہ, کیونکہ سفر جو ہے وہ آدمی کی روٹین سے بندہ ہٹ جاتا ہے. بھوک اور دیگر جو ہے وہ اچھا مسائل سفر کے تعلق سے ہوتے ہیں, تو یہ مسائل جو ہیں وہ آدمی کو مضبوط کرتے ہیں. تو نہ صرف دین بلکہ دنیاوی طور پر بھی جو بندہ سفر کرتا ہے وہ زیادہ کامیاب ہوتا ہے, وہ زیادہ تجربہ کار ہوتا ہے. اس کو مختلف لوگوں سے ملنے کا موقع ملتا ہے, ڈیلنگ کرنے کا اسے طریقہ آتا ہے. صحیح. اور کوئی معاملہ آ جائے تو اس کو کس طرح فیس کرنا ہے, کس طرح اولو العزم رہنا ہے, اور جو ہے وہ مضبوط رہنا ہے. تو یہ چیزیں آدمی کو مضبوط کرتی ہیں دنیاوی طور پر بھی. اور دینی طور پر تو دیکھا جائے تو اگر ہم دین اسلام میں سے سفر کو نکال دیں تو پھر ظاہر ہے کہ اگر یہی ذہن جو ہے صحابہ اکرام کا ہی ہوتا تو کیسے دین جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر پھیل جاتا. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی جو ہے وہ جو آخری خطبے ارشاد فرمائے حجۃ الوداع کے موقع پر, تو اس میں ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو میں آپ کو بیان کر رہا ہوں آپ اسے سمجھیے, اسے یاد رکھیے اور دوسروں تک پہنچا دیں. تو یہ جو دوسروں تک پہنچانے کا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کو ارشاد فرمایا. تو صحابہ اکرام نے مختلف جگہ اسفار جو ہے وہ کیے, سفر کیے, اور آج دیکھیں الحمدللہ عز و جل دین اسلام جو ہے وہ دین اسلام ہمیں بھی نصیب ہوا, ہمارے آباء و اجداد کو نصیب ہوا. تو یہ سفر جو ہے وہ دینی اعتبار سے کافی اہمیت رکھتا ہے سیکھنے کے لیے. اور دعوت اسلامی نے تو ایک نظام بنایا نا, بڑا پیارا نظام ہے کہ زندگی میں 12 ماہ جو ہے وہ مدنی قافلے میں سفر کریں, اور 12 ماہ کے اندر, ایک سال کے اندر جو ہے وہ آپ 1 ماہ کے قافلے میں سفر کریں, اور ہر ماہ جو ہے وہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کریں. تو یہ دیکھیں جو امیر اہل سنت نے ہمیں ایک انداز دیا ہے. تو آدمی جب ہوتا ہے نا, مصروف ہوتا ہے اور اپنے کام کاج کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے, تو اب اس میں اگر اسپیشلی طور پر دین اسلام سیکھنے کے لیے, سکھانے کے لیے, سنتیں پھیلانے کے لیے جب آدمی اپنی روٹین سے ہٹ کے سفر پر جاتا ہے تو اس کے کافی فوائد اپنی ذات کو بھی ہوتے ہیں, اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ جب سفر میں مدنی قافلہ جاتا ہے تو مدنی قافلے سے بھی بہت سارے فوائد جو ہے ملتے ہیں. مساجد آباد ہوتی ہیں, لوگوں کو نیکی کی دعوت اور پھر ایک پیغام بھی مل رہا ہوتا ہے. صحیح. میرے خود جو ہے وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک ہونے کی ایک وجہ جو ہے وہ مدنی قافلہ بھی ہے. اچھا. کہ میرے گھر میں جو ہے ویسے الحمدللہ ایک دینی ماحول تھا. والد صاحب جو ہیں وہ نماز صلاۃ صوم کے پابند تھے, اور نماز تہجد بڑی باقاعدگی سے ادا کیا کرتے تھے. تو ہمارے گھر میں جو ہے وہ ایک رسالہ میں نے خود ہی لگوایا تھا, ایک اسلامی رسالہ جو ہے وہ جریدہ, وہ میرے گھر میں آیا کرتا. تو اس میں ایک واقعہ لکھا ہوا تھا, یہ میری 8ویں کلاس کی بات ہے. تو اس میں ایک وہ واقعہ لکھا ہوا تھا کہ ہند کے اندر ایک مدنی قافلہ جو ہے وہ سفر کر رہا تھا, اور ماشاءاللہ اسلامی بھائی سر پر امامہ شریف سجایا ہوا تھا, سنت کے مطابق لباس تھا, اور انہوں نے جو ہے جب بس میں سوار ہوئے تو مل کر بس پر سوار ہونے کی دعا بھی پڑھی, اور پھر جو ہے وہ نیکی کی دعوت بھی دی. تو ایک غیر مسلم جو ہے وہ ان کی نیکی کی دعوت سن رہا تھا, اور وہ بڑا متاثر ہوا اور ان کے پاس آیا. معلومات مزید اس سے پہلے بھی دین اسلام سے جو ہے وہ پسند کرتا تھا. تو انہوں نے بڑے احسن انداز سے اسے نیکی کی دعوت دی, ایمان کی دعوت دی, اور ان کی انفرادی کوشش سے وہ غیر مسلم مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ. تو یہ چیز جو ہے مجھے بڑی متاثر کن تھی میرے لیے. تو ویسے بھی وہ سیکھنے کے دن ہوتے ہیں, 8ویں کلاس کے اندر جو ہے وہ ظاہر بچہ جو ہے وہ ابھی اتنا پختہ نہیں ہو رہا ہے, سیکھ رہا ہوتا ہے.
تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہ تو بہت اچھا ہے یہ مدنی قافلوں میں جانا، اس سے تو غیر مسلم کو ایمان کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ پھر جب جو ہے میں نے اپنے والد صاحب سے پوچھا کہ یہ معلومات لیں والد صاحب سے، انہوں نے کہا ہاں ہوتا ہے ان کا اجتماع، مجھے پتہ چلا ہے کہ اس طرف ہوتا ہے، لیکن میں بہت چھوٹا تھا، اجتماع پر کیسے جا سکتا تھا۔ تو پھر ہمارا یہ لاہور کے اندر تھا، تو وہاں پر ایک مینار پاکستان پر دعوت اسلامی کا ایک سنت و برا اجتماع بھی ہوا، اس پر لکھا ہوا تھا کہ یہ 3 دن کا اجتماع ہوتا ہے۔ تو جب میں نے پڑھا تو میرا یہ ذہن بنا کہ یہ اسلامی بھائی، یعنی ابھی ذہن اتنا معلومات نہیں تھی، تو میں نے کہا کہ اسلامی بھائی صبح جاتے ہوں گے اور شام کو گھر واپس آ جاتے ہوں گے، یہ 3 دن کا جو اجتماع ہوتا ہے، یعنی 3 دن یوں آنا جانا ہوتا ہوگا، آنا جانا ہوتا ہوگا۔ یہ میں نے اپنا ذہن، یعنی جو میرا ذہن تھا، معلومات تو تھی نہیں۔ پھر الحمدللہ عز وجل جب میں نے میٹرک کے پیپر دیے تو یعنی میٹرک میں تھا، پیپروں کے دن قریب تھے، تو ایک مدنی قافلہ آپ کہہ دیجئے ان کو، ایک 3 اسلامی بھائی تھے، وہ ہماری مسجد میں آئے، انہوں نے بیان وغیرہ کیا اور مجھے بڑا اچھا لگا۔ میں ویسے امتحان کی تیاری میں تھا، تو اس لیے پھر جلدی جو ہے وہ میں نے، یعنی میرا یہی ذہن تھا کہ میں جلدی سے چلا جاؤں گا، امتحان کی تیاری کروں گا۔ لیکن جب اعلان ہوا کہ یہ ابھی بیان ہوگا تو پھر میں نے کہا چلیں بیان سن کر جاتا ہوں۔ جیسے ہی جو ہے وہ بیان سنا اور جانے لگا تو جو اسلامی بھائی تھے انہوں نے مجھے دعوت دی اور بتایا کہ ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو ہے وہ سوڈی وال کالونی میں جو محمدیہ مسجد تھی اس میں اجتماع ہوتا تھا، آج کل بھی وہاں پر اجتماع ہوتا ہے۔ اچھا، اب تو اجتماع وہاں پر کافی جو ہے وہ 10-12 اجتماع ہیں میری معلومات کے مطابق، اور لاہور کے اندر تو ان میں سے ایک اجتماع بھی محمدیہ مسجد سوڈی وال کالونی میں بھی ہوتا ہے، ملتان روڈ پر۔ تو بہرحال پھر میں جو ہے وہ اجتماع میں چلا گیا، تو مجھے بہت اچھا لگا، یہ سارے نوجوان تقریباً جو ہے وہ تھے اکثر، اور ذہن بنا کہ جب یہ سنت پر عمل کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا۔ تو دین اسی سے جو ہے وہ میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ مدنی قافلے کا یہ پڑھ کر جو ہے وہ دعوت اسلامی کی محبت میں اضافہ ہوا۔ واقعی جو ہے مدنی قافلے جب سفر کرتے ہیں دین اسلام کی سربلندی کے لیے، سنتوں کی احیاء کے لیے، تو اس کے اثرات جو ہے وہ معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں۔ اور امیر اہل سنت بھی فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا یہ جو مدنی کام بڑا ہے وہ مدنی قافلوں سے بڑا ہے۔ کیا بات! تو اس سے بھی جو ہے وہ سفر اور پھر مدنی قافلوں کی اہمیت جو ہے وہ اجاگر ہوتی ہے، اور ایک ماحول بھی بن جاتا ہے۔ عام طور پر جو ہے ہمارے ہاں جو ہے اسلامی بھائی کہا کرتے تھے کہ ہفتہ وار اجتماع میں تو بندہ ہفتے میں 1 مرتبہ جاتا ہے، صحیح، اور وہ بھی جو ہے 1.5-2 گھنٹے کا اجتماع ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں دین کا جذبہ زیادہ نصیب ہو، دینی معلومات زیادہ نصیب ہو، تو پھر مدنی قافلے میں جانا چاہیے۔ کہ مدنی قافلے میں بندہ 3 دن کے لیے، یعنی اگر 3 دن کے لیے جاتا ہے تو یہ عاشقان رسول کی صحبت میں جائے گا، کئی سنتیں، کئی دعائیں جو ہے وہ دین اسلام کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اس سے آگاہی ہوگی۔ تو مدنی قافلے میں جو ہے وہ زیادہ جذبہ جو ہے وہ نصیب ہوتا ہے۔ سر بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ مختلف وجوہات پر سفر کرتے ہیں، آؤٹنگ کے لیے سفر کرتے ہیں، اور مختلف آئیڈیاز ہوتے ہیں اس کے پیچھے۔ ظاہر ہے جب کام کاج چھوڑ کر سب کو ایک طرف کر کے دوسرا ذہن بنا کر کے اب تھوڑا سکون ہوگا، اس لیے سفر کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک سفر ہے اور ذہن کو تو اطمینان دیتا ہی ہے، لیکن جو صرف تفریح کے لیے، صرف ہلے گلے کے لیے سفر کر رہا ہے، صرف ہا ہا ہو کے لیے سفر کر رہا ہے، وہ اپنے سفر سے کیا لے کر لوٹا۔ اور ایک وہ بندہ ہے جو اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، اس کی تعلیمات کو پھیلانے کے لیے سفر کر رہا ہے، تو پھر اس کا فوکس ظاہر ہے اس کو سکھا رہا ہوگا۔ جس مقصد کو وہ لے کر چلا ہے وہ مقصد خود بار بار اس کی طرف آئے گا کہ بھائی تم نے دین سیکھنا ہے، دین سیکھنا ہے، دین سیکھنا ہے۔ تو پھر وہ سفر میں بھی، واپسی میں بھی، اور جہاں مقیم رہے گا وہاں پر بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کرے گا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی بات کرے گا، سنتوں کو یاد کرے گا۔ ہم نے دیکھا ہے کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں جو دعائیں پڑھائی جاتی ہیں، ایک بڑی تعداد سے آپ پوچھ لیجئے کہ یہ دعائیں آپ کو کیسے یاد ہوئی، تو اکثر جواب آپ کو یہ ملے گا کہ ہم نے قافلے میں سفر کیا تھا، وہاں پہنچے تھے تو قافلے میں ہم نے یہ دعا یاد کی، پہلے قافلے میں یہ دعا یاد کی، دوسرے قافلے میں یہ دعا یاد کی۔ میں خود اپنے والد مہربان کو دعائیں پڑھتے ہوئے دیکھتا تھا، صبح تیار ہو رہے آفس کے لیے تو ایک کنگا ہاتھ میں ہے، داڑھی شریف کو سنوار رہے ہیں اور دعا پڑھ رہے ہیں، اللہم انت احسنت خلقی وغیرہ۔ اچھا وضو کر رہے ہیں تو وضو میں اتنی ساری دعائیں، میں حیران، بہت چھوٹا سا تھا میں،
اور حیران ہوتا تھا کہ اتنی ساری دعائیں پڑھتے ہیں، اتنی ساری دعائیں پڑھتے ہیں. پھر وقتاً فوقتاً ابو مدنی قافلوں میں بھی سفر کیا کرتے تھے، تو بڑے ہو کر خیر پتہ چلا جب ہم مدرسۃ المدینہ میں آئے اور پھر اس طرح کے یہ ماحول ہے اور اس طرح سے دعائیں سیکھی سکھائی جاتی ہیں، سنتیں سیکھی سکھائی جاتی ہیں. تو الحمدللہ پھر مدرسۃ المدینہ میں جب ہم آئے تو مدرسۃ المدینہ تو خود ایک بچوں کے لیے پاور بوسٹر ہے کہ آپ کو اسلام کی تعلیمات کی طرف لاتا بھی ہے، آپ کا ذہن بنا دیتا ہے. الحمدللہ ہم نے تو بہت ساری چیزیں مدرسۃ المدینہ سے سیکھی، اور پھر اللہ کے فضل سے جب مدنی قافلوں میں سفر کرنے لگے تو پھر واقعی جو رکن شورا ارشاد فرما رہے تھے سفر وسیلہ ظفر ہے، ایسا ہی ہوتا ہے. بندے کو معلومات بھی بہت ساری ملتی ہیں، اور ایک اور اس کا سب فن ہے مردم شناسی کا. جی جی وہ بھی جب مختلف خطوں کے لوگوں سے ملتا ہے، مختلف علاقوں کے رہنے والوں سے، مختلف بولیاں بولنے والوں سے، مختلف تہذیب. اچھا آپ کسی ایک علاقے میں یا ایک شہر میں ہی سفر کر رہے ہیں تو پھر اتنا زیادہ فرق ہوتا نہیں ہے، لیکن جب ایک شہر سے دوسرے شہر جائیں، ایک ملک سے دوسرے ملک جائیں، مختلف تہذیبیں اور مختلف رنگ و نسل کے لوگ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے ماننے والے ملتے ہیں تو پھر وہ بہت سارا کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. تو دعوت اسلامی کا الحمدللہ یہ دینی ماحول، یہ فیسلٹیز ہمیں دے رہا ہے. دین کے نام پر سفر کرنا ہے تو دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جائیے، اسلامی بھائیوں سے رابطہ کر لیجئے، کم از کم 3 دن ضرور راہ خدا میں دیں. مدنی قافلے کے مسافر بن جائیں، قافلوں میں سفر کریں گے، انشاءاللہ واپس لوٹیں گے نا تو پھر خود اپنا تجزیہ کیجئے گا. جو 3 دن میں نے اللہ کی راہ میں دیے، اس کے بعد میں نے کیا سیکھا، کتنی سنتیں مجھے آ گئیں، کتنے آداب مجھے پتہ چل گئے، کتنی دعائیں مجھے سیکھنے کا موقع ملا، اور کتنی نمازیں میں نے الحمدللہ مسجد میں رہتے ہوئے با جماعت ادا کی. وہ دل کو سکون ملے گا، قرار ملے گا. اللہ کریم ہمیں قافلوں کا مسافر بنتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں. لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا بھی ایک قافلہ ہی تھا جو سفر کرتا یہاں سیون کے مقام پر آیا جہاں آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا آج مزار موجود ہے. لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آنے سے بھی تو علاقے میں جو تھا وہ ایک نیکیوں کا موسم بہار آیا. جو گناہ کے معاملات تھے وہ ختم ہوئے اور آہستہ آہستہ دور ہی ہو گئے. کیا کہیں گے فیضان بھائی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام میں نیکی کی دعوت اور برائی سے منع کرنے کی بڑی اہمیت ہے. اس حوالے سے ایک حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز تھے تو صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ شخص ہے کہ جو قرآن پاک کی تلاوت یہ کثرت سے کرے، سب سے زیادہ متقی ہو، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے والا، اور سب سے زیادہ یہ برائی سے منع کرنے والا ہو، اور صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہو. سبحان اللہ. بہترین آدمی کی، بہترین بندے کی جو صفات حضور نے بیان فرمائی اس میں نیکی کی دعوت دینا بھی بیان کیا گیا اور برائی سے منع کرنا بھی بیان کیا گیا کہ وہ شخص جو ہے وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حامل ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام نے بھی مختلف جگہوں پر سفر کیے، اور اس سفر کا مقصد یہی تھا کہ اسلام کی دعوت کو عام کیا جائے، اسلام کے پیغام کو ہر جگہ پھیلایا جائے. اور یہی خصوصیات پھر ہمارے اولیاء کرام میں بھی ہیں کہ ہمارے اولیاء کرام نے اپنے وطن کو، اپنے شہروں کو چھوڑا اور دور دراز کا سفر اختیار کر کے صرف اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کے سربلندی کی خاطر سفر کیا، اور وہاں پر جا کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دی اور برائی سے منع کیا. تو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت میں بھی آتا ہے کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی سفر کیے، اور بالخصوص سندھ کو آپ نے جو ہے وہ نوازا، اور یہاں پر آ کے آپ نے نیکی کی دعوت دی اور برائیوں سے منع کیا. جب حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سندھ کا سفر اختیار کیا
تو اس وقت سندھ کی بڑی حالت بڑی ابتر تھی، یعنی کہ گناہوں کا یوں سمجھ لیں کہ مرکز تھا، اور جگہ جگہ برائیوں کے اڈے قائم تھے، بے حیائیاں عام تھیں، ہر طرف فحاشی اور بدکاری عام تھی۔ تو جس قافلے میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کے ساتھ دیگر بھی درویش تھے، جہاں یہ پہنچے وہاں پر زیادہ جو ہے وہ گناہوں کا سلسلہ تھا۔ جب آپ نے وہاں پر پڑاؤ کیا، ٹھہرے، رات جب آئی تو یوں سمجھ لیں کہ اگر دیہاتوں کو دیکھیں تو دیہاتوں کے اندر تو یہ ہوتا ہے نا کہ جیسے ہی آپ رات ہو جاتی ہے تو سب سو جاتے ہیں، تو دن کی جو ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں یہ سب ختم ہو جاتی ہیں، اندھیرا چھا گیا تو سناٹا آ گیا۔ لیکن جس علاقے میں آپ موجود تھے وہاں پر تو جیسے رات آئی تو یوں سمجھ لیں کہ ایک الگ دنیا قائم ہو گئی، اور مطلب جو ہے نا بے حیائی عام ہو گئی، اور سب جو ہے وہ اپنے گھروں سے نکل آئے، اور طرح طرح کے گناہ جو ہے وہ ہونے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو درویش تھے تو انہوں نے کہا کہ حضرت یہ جگہ تو بڑی خطرناک ہے، یعنی کہ برائیوں کا مرکز ہے، اور یہاں پر تو جو ہے نا رات کو بھی گناہ ہو رہے ہیں، تو یہاں پر ہمارے لیے ٹھہرنا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے، ہمیں یہاں سے کسی اور طرف جانا چاہیے۔ تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم یہاں پر اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہم یہاں پر اپنی مرضی سے نہیں آئے، ہمیں یہاں پر بھیجا گیا ہے۔ اللہ، تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہیں پر ٹھہرے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے وہاں پر قیام کرنے کی برکت، کہتے ہیں نا جہاں پر ولی ہوتا ہے وہاں پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو اللہ کی رحمت ہوئی کہ آپ کے وہاں پر ٹھہرنے کی برکت سے اچانک ایک ایسا ماحول بنا کہ جس رات کو آپ تشریف لائے تھے اس رات جو گناہوں کا بازار گرم تھا، اگلے ہی رات بالکل ٹھنڈا پڑ گیا، اور آہستہ آہستہ یہ ساری بازار کی رونقیں اور بے حیائیاں جو عام تھیں یہ ساری ختم ہوتی چلی گئیں۔ اب چونکہ اہل علاقہ جو ہے یہ گناہوں میں ملوث تھے، خود راجہ وہاں کا جو ہے وہ گناہوں میں ملوث تھا، تو لوگوں نے نا راجہ کو شکایت کر دی کہ یہ کیا مطلب ہو گیا ہے کہ بالکل ساری رونقیں ختم ہو گئی ہیں۔ ان کے ظاہر سی بات ہے وہ گناہوں کے عادی تھے، تو جو گناہوں کا عادی شخص ہوتا ہے اس کو گناہوں میں جب مزہ آ جاتا ہے تو پھر اس کو وہ سوچتا ہے کہ یار نیکی بری لگتی ہے، نیکی بری لگتی ہے۔ تو انہوں نے راجہ سے شکایت کر دی، اور وہ سمجھ گئے کہ یہ جو درویشوں کا قافلہ جو آیا ہے نا یہ انہی کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو اب جب راجہ کو شکایت کی تو راجہ نے سپاہیوں سے کہا کہ ان درویشوں کو یہاں سے اٹھاؤ اور ان کو بولو کسی اور طرف جائیں، یہاں پر ان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو وہ سپاہی جو ہے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف بڑھے تاکہ آپ کو وہاں سے اٹھا کر کسی اور جگہ منتقل کریں، تو آپ کی طرف جیسے ہی بڑھے وہ سپاہی تو زمین نے ان سپاہیوں کے قدموں کو پکڑ لیا۔ اللہ اکبر۔ جیسے وہ پیچھے ہٹیں تو زمین ان کے قدموں کو چھوڑ دے، جیسے آگے بڑھیں تو جو ہے زمین ان کے قدموں کو پکڑ لے۔ بالآخر وہ مایوس ہو گئے اور انہوں نے واپسی اختیار کی، اور جب لوگوں نے وہاں پر آپ کی یہ کرامت دیکھی تو بالآخر ان لوگوں نے توبہ کی اور آپ کے قدموں میں گرے اور اپنے گناہوں سے بیزاری اختیار کی، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کر کے نیکی کے راستے کی طرف آ گئے۔ کیا بات ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آنے کی برکت سے سندھ جو ہے برائیوں کا مرکز جو تھا وہ پھر جو ہے وہ نیکیوں کا مرکز بن گیا، سبحان اللہ۔ اور یہاں پر نیکیاں عام ہوتی چلی گئیں۔ پھر آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا بیان جو ہے یہ بڑا یوں سمجھ لیں خوبصورت ہوتا تھا، سبحان اللہ۔ اور آپ کی آواز بھی بڑی دل نشین ہوا کرتی تھی۔ تو یہ ہمارے یہاں جو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ بھائی جو قلندر ایک مخصوص ہے، کہ جو قلندر ہوتا ہے وہ تو بس اپنے آپ میں مست ہوتا ہے اور اس کے اتنے بڑے بڑے بال ہوتے ہیں اور خلاف شرع مطلب اس کے کام، تو ایسا نہیں ہے۔ جو قلندری لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو قلندری لائن ہے، یہ لائن جو ہے یہ قلندری ہے۔ تو لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت کو پڑھ لے تاکہ کم از کم یہ تو پتہ چلے کہ قلندری لائن کے جو پیشوا ہیں ان کا اپنا انداز کیا تھا۔ یہ 7 سال کی عمر میں قرآن مجید حفظ مکمل کر چکے تھے۔ یہ وہ بزرگ ہیں جو 6 سال کی عمر میں ضروری مسائل دینیہ جو طہارت وغیرہ کے حوالے سے ہوتے ہیں ان کو جان چکے تھے۔ ان کے والدین نے جب انہیں پڑھنے کے لیے بھیجا تھا تو ان کی قرآن کی طرف رغبت اتنی تھی کہ قرآن بہت جلدی 4 سال کی عمر میں ان کے لبوں پر جاری ہو چکا تھا۔ یہ قلندری لائن ہے، اگر یہ اپنا لی جائے، یہ اختیار کر لی جائے اور قرآن پڑھنے میں ایسے تسلسل کے ساتھ ہمیں آسانی ہوتی ہو، اور جو یہ افراد ہیں جو دعوے دار ہیں
کہ ہم جناب کلندری لائن والے ہیں اور دین سے منہ پھیرے ہوئے. کلندری لائن والا ہونا برا نہیں ہے، لیکن دین سے منہ موڑ کر اس کے بعد اپنے آپ کو کسی ولی کے دامن میں پناہ یافتہ سمجھنا یہ اچھی بات نہیں ہے. دین سے منہ موڑنے کی تو خود سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلکہ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اجازت نہیں تھی. جو دین ہے اس کا پابند بنایا گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے احکام شرع دے کر دنیا میں بھیجا اور نازل فرمائے احکام شرع نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر. تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں میں عام کیے، اور پھر یہ نہیں کہ خود شریعت سے دستبردار ہو جائے کہ ہم نے اس پر عمل نہیں کرنا، ہم نے کوئی کام نہیں کرنا، نیکی کی طرف نہیں آنا، لیکن اپنے آپ کے ساتھ ایک ٹیگ لگا کے رکھنا ہے. اولیاء کے انداز دیکھ لیجئے تو ایسے ٹیگ انہوں نے اپنے اوپر چسپاں نہیں کیے، بلکہ ان کی ولایت کو دیکھ کر، ان کی کرامت کو دیکھ کر، عبادت کے ساتھ ان کی مستقل مزاجی کو دیکھ کر، عبادت کے جو انوار ان کے چہروں سے عیاں ہوتے تھے ان کو دیکھ کر ان کے نام لال رکھے گئے، ان کے مختلف القاب ان کو دیے گئے، ان کو شہباز کہا گیا، کیونکہ یہ آسمان ولایت پر پرواز کرنے والے افراد. وجوہات کی طرف اگر غور کیا جائے تو وہ تو یہ وجوہات تھی، یہ نہیں کہ جناب والا یہ عبادت کی طرف آ نہیں رہے، عبادت سے شہباز سے بھی زیادہ تیز بھاگتے ہیں یہ دور، اور پھر اپنے آپ کو شہباز قلندر والا کہہ رہا ہے. تو یہ تو درست بات نہیں. نہ صرف حافظ القرآن تھے بلکہ بہت بڑے علامہ بھی تھے. سبحان اللہ. عربی اور فارسی پر آپ کی کامل دسترس تھی، اور علم دین حاصل آپ نے کیا، والد صاحب سے بھی کیا، اور دیگر جو ہے وہ علماء سے آپ نے علم دین حاصل کیا، اور پھر آپ تدریس بھی کرتے رہے. یعنی لکھا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ملتان کے اندر حضرت باہودین زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے جو مدرسہ تھا اس میں آپ فارسی اور عربی کے مدرس تھے، یعنی تدریس کیا کرتے تھے، اور ساری زندگی جو ہے وہ دین اسلام جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تعلیم و تعلم کہ جو ہے وہ دین سیکھنے اور سکھانے میں جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ گزاری، اور آپ کی کتابیں ہی موجود ہیں. اچھا، آپ پھر جو ہے ماشاءاللہ فارسی کے شاعر بھی تھے، آپ کے اشعار کے اندر بھی جو ہے وہ خلفائے راشدین کا ذکر خیر آتا ہے، اور آپ جو ہے وہ آپ ان حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ذکر خیر کرتے ہیں. اور اللہ پاک نے جو ہے وہ اس علم کی آپ کو کیسی برکات عطا فرمائیں کہ نہ صرف جو ہے وہ آپ علم سے خود منور ہوئے بلکہ ایک زمانہ جو ہے آپ سے منور ہوا. اور جو یہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہے وہ کلندری لائن میں آ جاتا ہوں، جو مروجہ آج کل ایک ہے، اور میں جو ہے مجھے کوئی دین سیکھنا نہیں پڑے گا، میں اس سے آزاد ہو جاؤں گا، مست ملنگ بن جاؤں گا، جب کسی ایسی بات نہیں ہے. اور جو ہے وہ دین اسلام جیسے آپ نے بہت اچھی رہنمائی کی ہے کہ قرآن جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا، آپ جو شریعت لے کر آئے، تو یہ ہمیں عمل کرنے کے لیے یہ سب ملا ہے نا، کہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، اور جو اللہ پاک نے ہمیں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو یا ایھا الناس، اے لوگو، تو یہ ہمیں ہی پکارا گیا ہے، ہمیں کہا گیا ہے. اللہ پاک نے بڑے خوبصورت اسلوب میں اور مختلف انداز سے جو ہے وہ ہمیں سمجھایا، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہماری رہنمائی کی، اور صحابہ اکرام کے ذریعے اور ائمہ اعظام کے ذریعے، اولیاء اکرام کے ذریعے جو ہے ہم تک دین پہنچا. تو یہ اولیاء اکرام تو ہمیں دین سے روشناس کروانے کے لیے تشریف لائے، اور ہمیں جو ہے انہوں نے اپنا فرض منصبی بڑے اچھے انداز سے جو ہے وہ نبھایا ہے، اور ہمیں انہی کے نقش قدم پر چلنے. ہم دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں دیکھتے ہیں جہاں پر یہ طریقت کی بات کی جاتی ہے، تصوف کی بات کی جاتی ہے، تو وہاں پر دینی مسائل جو ہر مسلمان کو حاصل کرنے چاہیے، ظاہر حاصل کرے گا، معلومات لے گا تو اس کے بعد عمل کر سکے گا. سب سے پہلے تو علم ہے، علم ہوگا تو عمل ہوگا. تو رب کی رحمت سے ہمیں دعوت اسلامی شریعت اور طریقت دونوں کا ایک پیارا سا ایک ماحول دیتی ہے کہ اس ماحول میں ہم رہ کر جہاں پر شریعت کے احکام سیکھتے ہیں، وہاں پر رب کی رحمت سے جو ہے وہ طریقت کے رموز بھی جو ہے وہ سکھائے جاتے ہیں، بتائے جاتے ہیں.
تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں دیکھوں کہ یہاں پر شریعت اور طریقت جو ہے وہ کس طرح سکھایا جاتا ہے، بلکہ میں کہوں گا پلایا جاتا ہے، تو وہ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے میں شرکت کر لیں۔ بڑے آسان انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں امیر اہل سنت سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ جہاں پر جو ہے وہ شریعت کی بات ہوتی ہے وہاں طریقت کی بات بھی ہو رہی ہوتی ہے، جہاں پر جو ہے وہ علماء کی ہسٹری کی بات ہو رہی ہوتی ہے، تو وہاں پر جو ہے وہ فقہا کے بتائے ہوئے مسائل جزیات وہ بھی جو ہے وہ ذکر کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ تو امیر اہل سنت کے مدنی مذاکروں میں شرکت کرنے سے نہ صرف ہمیں شریعت کی جو ہے معلومات ملے گی، بلکہ جو ہے وہ طریقت کی رموز اور طریقت کی باتیں ہی معلوم ہوں گی۔ سب یہ تو ایک مکمل پیکیج ہے نا مدنی مذاکرہ۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ نے ایک اور پیکیج ہمیں نیک اعمال کی صورت میں عطا فرمایا، 72 نیک اعمال جو اسلامی بھائیوں کو عطا فرمایا۔ ایک رسالہ ہے یہ مختصر سا، اس کو حاصل کر لیں۔ صرف اس کو آپ اس کے جو 72 سوالات ہیں جس میں روزانہ کے کام بھی ہیں کرنے کے، ہفتہ وار بھی ہیں، اور ساری زندگی میں جو ایک بار کرنے ہیں وہ کام بھی موجود ہیں۔ بہرحال جب ان 72 سوالوں کو پڑھیں گے نا، اور اگر جانتے ہیں پہلے سے کہ شریعت کیا ہے اور طریقت کسے کہتے ہیں، تو پھر آپ کو یہ مجموعہ نظر آئے گا کہ اس میں شریعت بھی بتائی جا رہی ہے اور اس پر عمل کا بھی پابند بنایا جا رہا ہے، اور طریقت کیا ہے اسے کیسے تھامنا ہے یہ انداز بھی سمجھایا جا رہا ہے، یہ انداز بھی کس طرح اختیار کیا جائے، انسانی طبیعت کو اس کی طرف مائل کیا جا رہا ہے۔ اب کہا یہ جاتا ہے کہ میں آپ کو یہ کہوں نا کہ یوں چاول لے لیجئے، یہ مسالہ ڈلے گا اور یہ بوٹیاں گوشت اس انداز پر ڈلے گا، اور اس کو اتنی دیر تک پکائیں گے تو پھر ایک بڑا زبردست سا ایک لذیذ سا کھانا تیار ہوگا، اسے بریانی کہتے ہیں۔ تو وہ ذوق نہیں آئے گا سننے میں جو ایک نوالا ٹیسٹ کرنے کے بعد آ جائے گا۔ تو نیک اعمال کا رسالہ میں تعارف کرواؤں، یہ آپ سنیں گے تو اچھا لگے گا، لیکن وہ جو کما حق کو ذوق آنا ہے نا وہ نہیں آئے گا۔ اگر اس رسالے کو حاصل کر لیں، اینڈرائڈ یوزرز اپنے موبائل میں اس کی اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، نیک اعمال دعوت اسلامی کی آئی ٹی مجلس نے اس اپلیکیشن کو ڈیزائن کیا ہے، اس کو بنایا ہے، تو بہرحال اس کو آپ اگر پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لیں گے، اور یہ 72 کوسچنز ہیں، ان کو آپ پڑھ لیں، صرف اس پر عمل ہے نہیں ہے اور اس کو فل کس طرح کرنا ہے، اس کے طریقہ کار بھی اسی اپلیکیشن کے ذریعے سے آپ کو سیکھنے کو مل جائے گا۔ لیکن اگر یہ ہم لے لیں گے نا تو ایک فائدہ یہ ہوگا اس کو پڑھ لینے سے، اور پھر اللہ کرے کہ ہم زندگی میں اس کو نافذ کر لیں، پتہ چل جائے گا کہ جناب والا بریانی کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے۔ نیک اعمال میں شریعت اور طریقت کا جب رنگ نظر آئے گا تو پتہ چلے گا کہ شریعت اور طریقت کا جام جب ملا کر ملتا ہے تو بندے پر رنگ کیسا چڑھتا ہے، انسان با عمل ہو جاتا ہے، بزرگوں کا بھی با ادب بن جاتا ہے اور شریعت کا بھی پابند ہی بنتا ہے۔ بزرگان دین اس کو اپنے دامن میں لیتے ہیں، شریعت اس کو اپنی آغوش رحمت میں لیتی ہے۔ جب بندہ دونوں باتوں کو لے کر چلتا ہے، ساتھ لے کر چلتا ہے، یہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ بزرگی، نیک بندوں کی صحبت اس کو شریعت کا بے وفا نہیں بناتی، اور شریعت کی پاسداری اسے بزرگوں کا احترام سکھاتی ہے۔ تو یہ دونوں باتیں مل جل کر ساتھ چلتی رہتی ہیں، جس میں یہ رنگ ہوتا ہے تو الحمدللہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمودات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بتائی ہوئی باتوں کو تسلیم کرنے کا مادہ جو ہے نا یہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ نیک اعمال کے حوالے سے مجھے مولانا عبد القادر مدنی صاحب کی ایک بات یاد آ رہی ہے، سبحان اللہ، کہ انہوں نے جب اسے عربی میں ٹرانسلیٹ کیا، اور ایک شیخ تھے عربی، ان کو دعوت اسلامی سے، امیر اہل سنت سے کچھ واقفیت نہیں تھی، صحیح، وہ ان کو جانتے تھے مولانا عبد القادر مدنی صاحب، تو ان کو یہ اپنی ٹرانسلیٹ ان کو کہا کہ آپ چیک کر لیں۔ تو جب انہوں نے چیک کیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ شریعت اور طریقت، یعنی خلاصہ ان کے کہنے کا تھا کہ یہ تو مجھے نچوڑ معلوم ہوتا ہے، جتنی تعلیمات اسلام ہیں ان کا یہ نچوڑ ہے۔ تو یعنی وہ بہت متاثر ہوئے، اور مجھے عبد القادر مدنی صاحب نے بتایا کہ انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ جس شخصیت نے اس کو مرتب کیا، جس شیخ نے اس کو مرتب کیا، وہ بڑے مرتبے پر پہنچا ہوا ہے، کہ یہ تو ایک نچوڑ ہے شریعت اور طریقت کا۔ تو واقعی جو ہے وہ نیک اعمال کا رسالہ
اگر ہم لے لیتے ہیں اور اس کے مطابق عمل کرتے ہیں تو رب کی رحمت سے نہ صرف ہماری معلومات میں اضافہ ہوگا بلکہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ ہمارے نیک اعمال کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا جائے گا. اور یہ نیک اعمال ہی ہے، نیکی ہی ہے جو آدمی کو جو ہے وہ دنیا کے اندر بھی فائدہ دیتی ہے اور مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ العزیز اس کے فوائد و ثمرات ہمیں نصیب ہوں گے. انشاءاللہ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں عمل کی توفیق بھی دے اور اس کے نتائج دنیا اور آخرت میں نصیب بھی فرمائے. ناظرین کی کالز ہے، دیکھتے ہیں ناظرین کیا کہہ رہے ہیں، کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. جی کالز دیجیے گا. فہیم اتاری شعبہ اوراق کے مقدسہ اکاڑا سے عرض گزار ہوں. رکن شورا کی بارگاہ میں عرض ہے، میرے علم میں ہے کہ مجلس علمیہ اولیاء کرام کے بارے میں ان کے حالات پر کتاب لکھ رہی ہے. کیا شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بھی اس میں موضوع موجود ہے؟ جی استاذ. جی بالکل، یہ مختلف اولیاء اکرام کے حالات زندگی پر کتابیں لکھی گئی ہیں اور یہ کتاب بھی جو ہے الحمدللہ عز و جل لکھی گئی ہے اور رب کی رحمت سے بڑا پیارا رسالہ ہے یہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ. بیان کی تیاری کے تعلق سے جو ہے وہ میں اسے دیکھ رہا تھا تو آپ کی ہسٹری کے بارے میں بھی اس میں بتایا گیا اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں ایک درس بھی ہے جو آپ کی زندگی سے ہمیں درس حاصل ہوتا ہے وہ بھی اس کے اندر بیان کیا گیا ہے. تو واقعی جو ہے وہ اس طرح کے کئی رسائل المدینۃ العلمیہ کے علماء نے تیار کیے ہیں اور رب کی رحمت سے اولیاء اکرام کا فیضان ہے دعوت اسلامی اور امیر اہل سنت اولیاء اکرام سے محبت فرماتے ہیں اور ان کی زندگیوں سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ بھی بتاتے ہیں. اور یہ امیر اہل سنت کی آپ یوں سمجھیے کہ المدینۃ العلمیہ پر تو امیر اہل سنت کا خاص کرم نوازی ہے اور یہ المدینۃ العلمیہ کے اسلامی بھائی امیر اہل سنت کی رہنمائی سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں. تو ایک انہی کا نہیں بلکہ کئی اولیاء اکرام کی حالات زندگی پر جو ہے وہ کام ہوا ہے اور کئی پر ہو بھی رہا ہے. سب کوئی مستقل کتاب آنے جا رہی ہے یا یہ مختلف رسائل جو الگ الگ بزرگان دین کی سیرت میں یہی سلسلہ جاری ہے؟ رسائل کا سلسلہ بھی رہتا ہے، کتابوں کا سلسلہ بھی رہتا ہے علماء اکرام کے حوالے سے. آج کل میں ایک کام کر رہا ہوں، میں خود ہی کر رہا ہوں اور وہ ہے امیر جو امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کہ جو شیخ تھے جن سے آپ کو قرآن و حدیث کی اسناد حاصل ہوئی تھی، حضرت علامہ سید احمد بن زینی دہلان مکی رحمۃ اللہ علیہ. تو ان کی حالات زندگی پر جو ہے وہ میں کام کر رہا ہوں اور ماشاءاللہ آپ وہ شخصیت ہے کہ دنیا تقریباً دنیا اسلام میں ہر جگہ ان کے جو فیض یافتہ ہیں، ان سے سند یافتہ ہیں وہ علماء اکرام جو ہے وہ موجود ہیں. اور ابھی رات میں جو ہے میں کام کر رہا تھا شیخ سید محمد نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی پر اور یہ انڈونیشیا کے بزرگ ہیں، ان کا جاوا کے اندر انڈونیشیا میں یہ پیدا ہوئے تھے اور ابتدائی تعلیم انہوں نے وہیں سے حاصل کی اور اس کے بعد یہ مکہ مکرمہ میں جو ہے وہ حاضر ہوئے، وہاں حج بھی ادا کیا اور علامہ سید احمد بن دہلان مکی رحمۃ اللہ علیہ ان سے بھی علم حاصل کیا، دیگر علماء سے بھی انہوں نے دین اسلام حاصل کی اور قرآن پاک کی تفسیر بھی لکھی اور دیگر کتابیں بھی لکھی. تو ان کی زندگی جو ہے وہ مکہ مکرمہ کے اندر ہی گزری اور ان کا وصال بھی وہاں پر ہوا. ایک واقعہ پڑھ کر جو ہے وہ بڑا میں متاثر بھی اور میری معلومات میں بھی اضافہ تھا کہ ان کی جب تدفین کی گئی اور ان کی قبر جو ہے وہ کھولی گئی کسی وجہ سے تو دیکھا تو آپ کا جسم بالکل سلامت تھا، بلکہ آپ کا کفن بھی جو ہے وہ سلامت تھا. تو واقعی جو ہے وہ اللہ کے نیک بندے ہر جگہ موجود ہیں اور دین اسلام کی خدمت میں لگے رہتے ہیں. تو الحمدللہ عز و جل یہ کتاب بھی اب تکمیل کو پہنچنے والی ہے. تو اس طرح اور بھی یعنی جو ہے وہ الحمدللہ المدینۃ العلمیہ میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سیرت ہے، ابھی ایک کتاب جو ہے وہ آئی ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مصطفیٰ جان رحمت. تو اس سے پہلے جو ہے وہ آخری نبی کی پیاری سیرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جو ہے وہ آ چکی ہے. ابھی دوسرا ورژن، اب تیسرا جو ہے وہ سیرت مصطفیٰ پر کام جاری ہے. تفسیر کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہی ہے، ایک تفسیر نہیں تین تفاسیر آ چکی ہیں. انگلش میں جو ہے وہ مفتی عبدالنبی حمیدی صاحب کی تفسیر بھی آ گئی ہے اور یعنی الحمدللہ 1700 سے زیادہ جو ہے وہ کتب و رسائل پر کام ہو چکا ہے. صحابہ اکرام اہل بیت اطہار پر جو ہے وہ کئی کتابیں لکھی گئی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ المدینۃ العلمیہ نے جو اتنی ساری کتابوں پر کام کیا ہے، رسائل پر کام کیا ہے، یہ امیر اہل سنت کے جو ہے وہ فیضان نظر ہے، سبحان اللہ، آپ کی تربیت کا اثر ہے.
اور الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت نہ صرف خود صاحب مطالعہ شخصیت ہے، بہت زیادہ مطالعہ آپ فرماتے ہیں، اور ہر وقت آپ یوں سمجھیے کہ روزانہ ہی آپ کتاب سے تعلق رکھتے ہیں، کتاب کا مطالعہ کرنا اور فتاویٰ کا مطالعہ کرنا، اور پھر سیکھنے کا جذبہ دیکھیں کہ اس عمر میں بھی، یعنی آپ کی جو عمر ہے وہ 74 سال سے زیادہ ہو چکی، یعنی یہ وہ عمر ہے جس میں آدمی جو ہے وہ تقریباً ایسی آدمی کی حالت ہوتی ہے کہ بس وہ دن ہی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کی سیکھنے کا شوق اتنا ہے کہ خود بھی مطالعہ فرماتے ہیں، پھر مفتیان کرام سے سوالات بھیجتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب جو ہے وہ امیر اہل سنت باہر گئے، اور وہاں سے ان کے پاس میلز آتی تھیں، کیونکہ مجھے مفتی فاروق صاحب کا کافی جو ہے وہ صحبت نصیب رہی، تو آپ یوں سمجھیے کہ گائے بگائے جو ہے وہ امیر اہل سنت کی جانب سے سوالات آتے تھے۔ اب سوال اسی کے ذہن میں پیدا ہوگا نا کہ جو خود جو ہے وہ مطالعہ کر رہا ہے اور جو ہے وہ غور و فکر کر رہا ہے، اور واقعی جو ہے وہ امیر اہل سنت جو سوالات کرتے ہیں اس کے اندر بھی ایک علم چھپا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ۔ اور مفتی فاروق صاحب کہا کرتے تھے کہ امیر اہل سنت جو سوال کرتے ہیں وہ آپ اسے بڑے غور سے دیکھیے گا، بعض دفعہ وہ جو ہے وہ جواب میں تیار کرتا تھا جو امیر اہل سنت کی طرف سے دارالفتہ کے اندر ہوتے تھے، تو آپ اس کو پڑھتے اور بعض دفعہ میری رہنمائی کرتے کہ اس کا یہ گوشہ رہ گیا ہے جس طرف امیر اہل سنت کی توجہ ہوگی، ظاہر میرے استاد تھے وہ زیادہ جانتے تھے، تو یوں جو ہے مجھے کہتے کہ دوبارہ جو ہے وہ اس پر آپ نظر ثانی کریں، مزید جو ہے اس چیز کا اضافہ بھی کریں، کیونکہ امیر اہل سنت کے پاس جائے گا تو آپ پھر ہو سکتا ہے کہ اس پر کوئی سوال قائم کریں کہ یہ جواب تو آ گیا، یہ اس کا حصہ رہ گیا ہے۔ تو یوں الحمدللہ عز و جل امیر اہل سنت ایک علمی شخصیت جسے کہا جاتا ہے وہ ہیں، اور مفتیان کرام کے جو جوابات ہوتے ہیں اس پر بھی سوالات قائم فرما رہے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ عز و جل ہمیں تو ایسے عظیم مرد کلندر میں تو کہوں گا، وہ کہا جاتا ہے، ایک لفظ کہا جاتا ہے خوبصورت سا لفظ ہے مرد کلندر، صحیح، تو یہ مرد کلندر کا دامن جو ہے وہ ہمیں نصیب ہوا ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اللہ کریم امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی عمر میں، عمل میں، اخلاص میں، صحت میں، تقوی میں اور برکت عطا فرمائے، صحتوں بھری، عافیتوں بھری لمبی زندگی انہیں عطا فرمائے، اور ان کے صدقے سے ہماری گناہوں کو معاف فرمائے، اور ان کی طویل حیات سے ہمیں نفع نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سید امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بھی پیارا پیارا تذکرہ چل رہا ہے، اور لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بالخصوص آج کیونکہ موضوع سخن آپ کی مبارک ذات ہے، تو آپ کے فیضان پر مشتمل باتیں بھی الحمدللہ جاری ہیں۔ ناظرین کی کچھ کالز مزید لے لیتے ہیں، جی کال دیجیے گا۔ میرا نام ارم طاریہ ہے، میں اجرا شام کی شکار کر رہی ہوں، مجھے 1 لاکھ سنا دے۔ ایچ ربی جل اللہ، معافی قلبی غیر اللہ، اللہ پاک آپ کو برکت دے اور اس کلام کا، ان جملوں کا خصوصی فیضان نصیب فرمائے۔ اچھا جی، میسیجز بھی کچھ لے لیتے ہیں۔ عبدالحمید بطاری صاحب کی آواز میں کوئی کلام سنا دیں، ٹھیک ہے جی۔ پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں، ٹھیک ہے جی۔ خالد انکل کلام سنا دیجئے، کیا ہی ذوق افزا شفاعت ہے تمہاری، واہ واہ۔ اچھا جی، میں بندہ عاصی ہوں نیو مری سے، یہ کلام سننا ہے۔ عبدالحبیب بھائی کو پروگرام میں بلائیے، ٹھیک ہے جی، زبردست آپ کا میسج ہے۔ اچھا جی، آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، مجھے کلام سنا دیں، کیا بتاؤں کہ کیا مدینہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ آمد رمضان پر کوئی کلام سنایا جائے۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، آیا ہے بلاوا پھر ایک بار مدینے کا، حذیفہ طاری ہیں خانے وال سے، کرے چارہ سازی زیارت کسی کی، یہ سنا ہے آپ نے۔ اچھا جی، جدھر دیکھوں مدینے کا حرم ہو، میرا گدا میرا منگتا میرا غلام آئے، پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام سنا دیجیے۔ اور بھی کافی سارے میسیجز ہیں لیکن پہلے کال سے لیتے ہیں، جی۔ محمد اسلام طاری حافظ آباد سے عرض گزار ہوں، ماشاء اللہ مدنی چینل کا پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے جاری و ساری ہے۔ خالد بھائی آپ کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ آج یہ کلام شامل کیا جائے۔ جبھی میری ہو سنگے در تمہارا یار رسول اللہ، جزاک اللہ خیرہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کریم آپ کو برکت دے اور سلامتیوں سے نوازے، اللہ کریم
جزائے خیر بھی عطا فرمائے آپ کو کلام سنانے پر. نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام رومان حسن ہے، میں پنجاب سے بات کر رہا ہوں. میرا کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں گزارش ہے وہ مجھے یہ والا کلام سنا دیں. میرا گدا میرا منگتا میرا غلام ہے. ماشاء اللہ، اللہ کریم آپ کو برکت دے. اچھا جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں کراچی سے بول رہا ہوں. میرا نام عادل اتاری ہے اور مجھے رمضان کا کلام سننا ہے. ٹھیک ہے جی. زہیب اتاری صاحب ہیں سیالکوٹ سے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ سلسلے میں موجود سب مبلغین کیسے ہیں استاد صاحب؟ الحمدللہ. اللہ پاک سب کو سلامتی بھی عطا فرمائے، برکتیں بھی نصیب فرمائے، اور پوچھنے والوں کو بھی اللہ کریم جزائے خیر عطا فرمائے اور آپ کو بے پوچھے جنت کا داخلہ عطا فرمائے. اچھا جی، اور میسج ہے کہ کلام سنا دیجئے، نزدیک آ رہا ہے رمضان کا مہینہ. اشفاق بھائی اور محمود بھائی کو بھی سلسلے میں بلائیں، اللہ کریم برکت دے. اچھا جی، اور کون ہے؟ محمد مدثر خواجہ ہیں حالہ سے، اور کیا کہنا ہے آپ نے؟ لازمی کلام سننا ہے، یا رب سوئے مدینہ دیوانہ بن کے جاؤں. ٹھیک ہے جی، اللہ کریم آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. ابھی لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک منقبت ہے، وہ سنتے ہیں. واپس آئیں گے تو انشاءاللہ فیضیہ بھائی سے کچھ کلام سنیں گے. لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت پر گفتگو جاری ہے، انشاءاللہ ان کے بارے میں بھی مزید معلومات ہم حاصل کریں گے. لیکن ابھی آئیے ایک منقبت سنتے ہیں. نظر کرم شہباز قلندر شہباز قلندر نظر کرم شہباز قلندر نظر کرم شہباز قلندر سخی شہباز قلندر سخی شہباز قلندر سخی شہباز قلندر سخی شہباز قلندر چراغ بزم منور سخی شہباز قلندر چراغ بزم منور سخی شہباز قلندر عطا ساقی کوثر سخی شہباز قلندر عطا ساقی کوثر سخی شہباز قلندر 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 نبی کے تم ہو دلارے یا شہباز قلندر نبی کے تم ہو دلارے علی کی آنکھ کے تارے نبی کے تم ہو دلارے علی کی آنکھ کے تارے جناب غوث کے دلبر سخی شہباز قلندر جناب غوث کے دلبر سخی شہباز قلندر نظر کرم شہباز قلندر سخی 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 شہباز قلندر تمہارے در پہ میں آؤں یا شہباز قلندر تمہارے در پہ میں آؤں ہجوم فکر مٹاؤں تمہارے در پہ میں آؤں ہجوم فکر مٹاؤں نبی کی نعت سنا کر سخی شہباز قلندر نبی کی نعت سنا کر سخی شہباز قلندر نظر کرم شہباز قلندر سخی 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 شہباز قلندر بھور ہے دور کنارہ یا شہباز قلندر بھور ہے دور کنارہ تیرا او بیڑا ہمارا بھور ہے دور کنارہ تیرا او بیڑا ہمارا بچاؤ جلد تم آ کر سخی شہباز قلندر بچاؤ جلد تم آ کر سخی شہباز قلندر نظر کرم شہباز قلندر
سخی شہباز پلندر 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 نقاب رخ سے ہٹاؤ تم اپنا جلوہ دکھاؤ نقاب رخ سے ہٹاؤ یا شہباز قلندر نقاب رخ سے ہٹاؤ تم اپنا جلوہ دکھاؤ نقاب رخ سے ہٹاؤ تم اپنا جلوہ دکھاؤ پلاؤ دید کا ساغر پلاؤ دید کا ساغر پلاؤ دید کا ساغر سخی شہباز قلندر نظر کرم شہباز قلندر سخی شہباز پلندر 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 ادب سے سر کو جھکائے یا شہباز قلندر ادب سے سر کو جھکائے طلب کو کاسا بنائے ادب سے سر کو جھکائے طلب کو کاسا بنائے کھڑا ہے سامنے گوہر سخی شہباز قلندر کھڑا ہے سامنے عمر سخی شہباز قلندر نظر کرم شہباز قلندر سخی شہباز پلندر 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 ماشاء اللہ اللہ کریم حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار فائز الانوار پر اپنی کروڑہ کروڑ انوار و تجلیات کی برسات عطا فرمائے۔ فیضیہ بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کچھ کلام شامل کرتے ہیں۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائیں کیوں دل کو جو عقل دے خدا دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائیں کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد اب تو نہ روک غنی عادت سگ بگڑ گئی اب تو نہ روک غنی عادت سگ بگڑ گئی میرے کریم پہ ہے لگی میرے کریم پہ ہے لگی لقمۂ تر کھلائے کیوں صلی علی نبینا صلی علی محمد ہے تو رضا میرا ستم جرم پہ گڑ جائے ہم ہے تو رضا میرا ستم جرم پہ گڑ جائے ہم کوئی بجائے سوز غم سازے طرب
بجائے کیوں صلی علی نبی یہ نا صلی علی محمد ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل ایک تیرا اشارہ ہو اور آسان ہو مشکل مولا ایک تیرا اشارہ اس پار ہوں مولا مولا میں بندائے عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار ہوں مولا مولا میں بندائے عاصی ہوں وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے مولا وابستہ ہے امید میری تیرے کرم سے تیرا ہو فقط تیرا اللہ اللہ ہو فقط تیرا پرستار ہوں مولا مولا میں بندائے عاصی ہوں خطا کار ہوں مولا مولا میں بندائے عاصی ہوں اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے کھل اٹھے مرجھائے دل تازہ ہوا ایمان ہے اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم و شان ہے تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان اللہم بلغنا رمضان
کھلا دیے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل چلے ہیں کوچے بسا دیے ہیں اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گر میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دور بہا دیے میرے آقا نے دریا بہا دیے ہیں دور بہا دیے ہیں بول کے سوکھ کی شادی تم کو رضا مسلم ملک کے سوکھ کی شادی تم کو رضا مسلم جس وقت گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں جس وقت گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں بروزے حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا بروزے حشر میرے اس کہے کی لاج رکھ لینا تمہارا ہو تمہارا ہو تمہارا یا رسول اللہ جبھی میری ہو سنگے تمہارا یا رسول اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے فیض اب اللہ کریم آپ کی آواز میں اور برکت عطا فرمائے انداز میں اور بہتری عطا فرمائے سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت کرتے رہنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائے اور مدنی چینل کے ناظرین حاضرین کو جس طرح سے ذوق اور شوق کے ساتھ سنتے ہیں اللہ کریم ہماری سماعتوں کو اور اچھا کرے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر سننے کی لذت دنیا اور آخرت میں اور اس کی برکت اور نعمت دنیا اور آخرت میں ہمیں نصیب فرمائے مدنی چینل کے ناظرین گفتگو جاری رہی ہماری سیدنا لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے ایک با کردار شخصیت ایک بلند کردار شخصیت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ایسے ولی جو صاحب کرامت ہیں مزید کیا باتیں ہیں کیا واقعات ہیں اور کیا کس ڈائمنشن پر رکن شورا گفتگو کرنا چاہیں
ان کی کہ یہ کرامات بھی مشہور ہیں اور آپ کی زندگی کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے کہ آپ مخلوق خدا کا بڑا درد رکھتے ہیں، ان کی فلاح و بہبود کے لیے سوچا کرتے تھے اور مختلف انداز سے نفع دینے کی کوشش فرمایا کرتے تھے۔ حضور دیکھا جاتا ہے تو جو اولیاء کرام ہیں یہ گویا غمخوار امت ہوتے ہیں، جی، یعنی ظاہری طور پر بھی کوئی دکھ درد کا مارا آتا ہے تو وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غمخواری کا جو فیضان انہیں نصیب ہوا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت میں بھی لوگوں کی غمخواری کرنا تھا، اور وہی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کردار کی یہ سنت اپناتے ہوئے یہ افراد بھی غمخواری کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ مخلوق خدا بھی پھر ان کی طرف مائل بھی ہوتی ہے، کی بارگاہ میں بھی حاضری ہوتی ہے، اور ہمارے دلوں میں جو اولیاء کرام کی محبت ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ مخلوق خدا سے محبت کرتے ہیں۔ 7 کے علاقے کے اندر ہی جو ہے وہ بارش نہیں ہو رہی تھی اور جس کی وجہ سے قحط کا سلسلہ ہو گیا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہ رہا، جانور مرنے لگے اور لوگ جو ہے وہ بھوک کا شکار ہو گئے، اناج نہ رہا۔ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دعا کے لیے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، تو آپ نے دعا بھی فرمائی اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ نصیحت بھی فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگوں جو آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے کہ سب سے پہلے ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے کہ یہ جو قحط آ جاتا ہے، یہ جو مسائل ہو جاتے ہیں، اس کی ایک وجہ ہمارے مخلوق یعنی ہم لوگوں کے گناہ بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک تو توبہ کی طرف لوگوں کو مائل کیا اور جو ہے وہ آپ نے توبہ خود بھی کی اور جو ہے وہ توبہ کی طرف جو ہے وہ لوگوں کو جمع کر کے توبہ استغفار کا سلسلہ ہوا، اور تاریخ دانوں نے لکھا کہ ابھی تک آپ حجرے میں واپس نہیں آئے تھے کہ بارش برسنے لگی اور تھوڑی ہی دیر کے اندر جو ہے وہ جل تھل ہو گئی۔ تو ایک صورت تو یہ بنی کہ آپ کی دعا کی برکت ظاہر ہوئی۔ اس کے علاوہ ایک اور جو ہے وہ شخص حاضر ہوا کہنے لگا کہ یہ جس جگہ آپ تشریف فرما ہیں یہاں کئی لوگ آتے ہیں آپ کی خدمت میں دعاؤں کے لیے، آپ سے علم دین حاصل کرنے کے لیے، تو یہاں پر کوئی سایہ دار درخت نہیں ہے، تو آپ کوئی ایسی کوئی سلسلہ کریں کہ یہاں پر کوئی درخت اگائے۔ تو آپ کے پاس مسواک تھی، ایک جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ مسواک سے ہمارے اولیاء کرام محبت فرماتے ہیں اور مسواک کو جو ہے وہ دوست رکھتے ہیں کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ پیاری سنت ہے، اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں بھی جو ہے مسواک کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے مدنی چینل کے ناظرین بخوبی جانتے ہیں۔ تو آپ نے جو ہے وہ اپنی مسواک لی اور فرمایا کہ اس مسواک کو فلاں جگہ گاڑ دو، یعنی قریبی جو ہے وہ اپنے جگہ کی نشاندہی کی اور وہاں پر جو ہے وہ اس مسواک کو جو ہے وہ گاڑ دیا گیا۔ تو دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے رب کی رحمت سے اس سے کونپلیں اور جو ہے وہ پتے نکلنا شروع ہو گئے، اور چند ہی دنوں کے اندر جو ہے ایک زبردست قسم کا جو ہے وہ درخت کھڑا ہو گیا جو سایہ دار درخت تھا۔ تو یہ بھی دیکھیں جو ہے وہ مخلوق خدا کی جو ہے آرام پہنچانے کے لیے، سایہ مہیا کرنے کے لیے جو ہے وہ کرامت بھی ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ نے ایک جو ہے وہ درخت بھی جو ہے اگا دیا۔ تو یہ بزرگان دین جو ہے مخلوق خدا سے نہ صرف محبت فرماتے تھے بلکہ ان کی حاجت روائی فرمایا کرتے تھے، ان کی جو ہے وہ کوشش فرمایا کرتے، مشکل کشائی ان کی فرمانا، یہ بزرگان دین کا وتیرہ رہا ہے، طرز عمل رہا ہے۔ اللہ کریم بزرگوں کا یہ فیضان ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ کرے کہ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں ہماری طبیعت میں یہ بات آ جائے، لوگوں کے دکھ درد میں شریک ہونا یہ بڑا کام ہے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عنوان پر ہم نے سلسلہ کیا تھا، سعادت حاصل ہوئی تھی، تو اس وقت جب ہم ایک بعد سلسلے کی تیاری کے لیے ہم پڑھ رہے تھے تو سیکھنے کو ملی، کسی نے کہا کہ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بڑے مزے ہیں، صبح و شام مریدین کا ایک تانتا بندہ رہتا ہے، لوگ آتے ہیں نذرانے لاتے ہیں، مزے کی زندگی یہ گزار رہے ہیں۔ تو خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا میری داڑھی میں سفید بال دیکھ رہے ہو؟ تو کہا ہاں۔ کہا آپ کو میری عمر سے لگتا ہے کہ میری عمر اتنی ہو گئی ہے کہ اس قدر سفید بال ہو؟ کہا نہیں، آپ کی عمر سے نہیں لگتا۔ فرمایا یہ جو جن کو آپ مزے کہہ رہے ہیں نا، جب لوگ آ کر مجھے اپنے دکھ درد بیان کرتے ہیں تو ان کی تکلیف کو میں اپنے جسم میں محسوس کرتا ہوں، اس غم میں اپنے آپ کو گھلاتا ہوں جس کی وجہ سے یہ چہرے پر جو بال ہیں یہ سفید ہو رہے ہیں۔ تو ایسی خدمت کا جو درد ہوتا ہے نا دل میں، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں بڑا مقبول ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں ارے جان چھوڑاؤ، آپ کا کون سا مسئلہ ہے، آپ کیوں دوسروں کی فکروں میں گھلے جا رہے ہیں۔
جسے یہ گھلنا نصیب ہوتا ہے وہ اس کی عظمت کو سمجھتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ گھلنا، دوسروں کی فکر کرنا، یہ لغو اور فضول کام نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اجر دلانے والا کام ہے، جس کے لیے اس کی مشکل دور کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، کوشش کریں، دعا کر سکتے ہیں، تو ایک کیفیت کو اپنے اوپر طاری کر کے دعا کریں تاکہ جو دل سے نکلے گی تو پھر انشاءاللہ اثر بھی کرے گی۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لوگ مزار پر بھی آ رہے ہیں، برکتیں پا رہے ہیں، لیکن زندگی میں آتے تھے تو دم بھی کرواتے تھے، برکت بھی پاتے تھے، دعائیں بھی لے کر جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ خالد بھائی، جیسے کہ ابھی رکن شورا نے جو واقعہ سنایا بارش کے حوالے سے، یہاں پر ان کی سیرت میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب بارش ہو گئی نا تو عشاء کی نماز کے بعد حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ کے اس نعمت کے شکر میں آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذکر کی محفل کا اہتمام کیا، سبحان اللہ، اور سب لوگ وہاں پر جمع ہوئے، سب نے مل کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجے۔ اب یہ تو سیرت میں آ گیا، لیکن ہمیں اس سے کیا سیکھنے کو ملا؟ ہمیں یہ سیکھنے کو ملا دو چیزیں۔ ایک تو یہ کہ جب بھی کوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت حاصل ہو تو ہمیں اس کی ناشکری کی بجائے، اس کی نافرمانی کی بجائے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والے کام کرنے چاہیے۔ اس کی نعمت ملنے پر اس کا شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ جو پہلے عبادتیں کرتے تھے اپنی عبادتوں کو بڑھا دیں۔ ہمارے ہاں خالد بھائی یوں سمجھ لیں معاذ اللہ کیا ایک یوں کیا کہتے ہیں اس کو کہ ایک انداز اختیار کر لیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت جب بندے کو ملتی ہے نا، خواہ وہ اولاد کی شکل میں ہو، خواہ وہ شادی کی شکل میں ہو، بہت سارے ہم چیزیں دیکھتے ہیں کہ جیسے کوئی نعمت حاصل ہوئی تو فوراً اللہ کی نافرمانی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیں آج کل جو شادی بیاہ کے سلسلے ہوتے ہیں، کئی مہینوں پہلے تک بھی میوزیکل فنکشنز چل رہے ہیں، اور جب ان لوگوں کو کہا جائے کہ بھائی کیا ہو گیا ہے، آپ گانے بجا رہے ہیں، آپ میوزیکل فنکشنز کر رہے ہیں، رقص و سرور کی محفلیں قائم ہیں رات بھر تک، تو کہتے ہیں کہ بھائی خوشی کی بات ہے، کوئی میت تھوڑی ہوئی ہے ہمارے گھر کے اندر، خوشی ہے، خوشی کا موقع ہے، خوشی میں اگر یہ چیزیں نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ یعنی معاذ اللہ خوشی میں کیا اللہ کی نافرمانی کرنا درست ہو گیا؟ اسی طرح ایک جملہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یار خوشی کے موقع پر تھوڑا بہت چلتا ہے، خوشی کا موقع نا تھوڑا بہت چلتا ہے، تو یاد رکھیے اللہ کی نافرمانی نہ خوشی میں چلتی ہے نہ غمی میں چلتی ہے، نہ مصیبت و تکلیف میں چلتی ہے نہ راحت و سکون میں چلتی ہے۔ اللہ کی نافرمانی کسی بھی موقع پر کسی بھی وقت ہم نہیں کر سکتے، ہمیں اس کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے۔ اللہ تو فرما رہا ہے کہ تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو تو اسے شمار نہیں کر سکو گے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہ غور کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہاں پر میں یہ عرض کروں، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو نیک بندوں کی دعائیں ہوتی ہیں نا وہ قبول ہوتی ہیں، اور پھر لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ آپ مستجاب الدعوات تھے، اور یہ بھی بات پتہ چلی کہ لوگوں کا اپنی مصیبت و تکلیف میں اولیاء کرام کی بارگاہ میں جانا، ان سے اپنی حاجت پیش کرنا، ان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ بنانا، یہ بالکل جائز ہے، اور یہ کوئی آج کا عمل نہیں ہے، یہ کوئی ابھی کا جو ہے نا وہ عمل نہیں ہے، بلکہ یہ صحابہ کرام کے عمل سے بھی ثابت ہے۔ وہ حدیث پاک ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جمعہ کا دن تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے میں قحط سالی ہو گئی ہے، بچے بھوکے ہیں، جانور ہمارے ہلاک ہو گئے، آپ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر بارش نازل فرما دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور فرمایا یا اللہ ہم پر بارش نازل فرما۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ دیہاتی جب آیا اور اس نے جب حضور سے عرض کی، اس وقت کہیں دور دور تک کوئی بادل نہیں تھا، بادل کا کوئی ٹکڑا ہمیں نظر نہیں آتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی دعا مانگ کر اپنے ہاتھ نیچے بھی نہیں کیے تھے کہ ہر طرف سے پہاڑ کی طرح بادل آ گئے۔ آپ یہ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اس وقت کوئی ایسا سلسلہ نہیں تھا بادلوں کا، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی، اور پھر یہ بارش ایک ہفتے تک مسلسل ہوتی رہی، یعنی اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک بارش ہوتی رہی۔ پھر وہ دیہاتی آیا اور کہا حضور دعا کیجئے کہ اب بارش تھم جائے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور پھر دعا کی، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش فرما، ہم پر نازل نہ فرما۔ راوی فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ مبارک اٹھتا، انگلی اٹھتی، وہاں سے بادل ہٹتے جاتے تھے۔ وہ شعر ہے نا کہ اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا،
دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے جو آخری الفاظ روایات میں بیان کیے گئے، آپ نے فرمایا کہ میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، میرا عمل میرا ساتھ کیا دے گا، میرا سب سے بڑا سہارا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے، میرے ساتھی اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام ہیں جن کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یعنی میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اور خاص طور پر وہ 4 صحابہ کرام خلفائے راشدین علیہم رضوان جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد آپ کے جانشین ہوئے۔ یہ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے اعمال سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور محبت خلفائے راشدین پر بھروسہ کرنے والے تھے۔ یہ اچھی نسبتیں ہیں جو بندے کی بخشش کا ذریعہ بنتی ہیں۔ عمل یقیناً درست ہی ہونے چاہیے، اچھے ہونے چاہیے، لیکن اللہ والوں سے نسبت بھی بڑی شے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے اور نیک اعمال پر استقامت بھی نصیب کرے۔ لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار فائز الانوار پر اپنی کروڑ کروڑ انوار و تجلیات کی بارش برسائے۔ سلسلہ پیش کرنے میں جو غلطی کوتاہی ہو گئی اور رب العالمین جل وعلا کے حضور معافی مانگتے ہیں، رب العالمین ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلاۃ و سلام۔ اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہردم، اے دین حق کے رہبر تم پر سلام ہردم، میرے شفیع محشر تم پر سلام ہردم، بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے مولا، بندہ تمہارے در کا آفت میں مبتلا ہے، رحم حبیب داور تم پر سلام ہردم، تم پر سلام ہردم، تم پر سلام ہردم، للہ غاب ہماری فریاد کو پہنچیے مولا، للہ غاب ہماری فریاد کو پہنچیے، بے حد ہے حال اب تر، بے حد ہے حال اب تر، تم پر سلام ہردم، تم پر سلام ہردم، تم پر سلام ہردم، اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، اپنے گدائے در کی لیجے خبر خدا را، کیجے کرم حسن پر، کیجے کرم حسن پر، تم پر سلام ہردم، تم پر سلام
شروع اپنی خدا رہے راضی ہے یہ آرزو اپنی کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے